بابا جی فرماتے ہیں کہ صبر اور شکر دونوں ہی ایک بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ختم کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اسی لیے اے ایمان والو، اگر بیوی میکے گئی ہوئی ہو تو شکر کرو، اور اگر گھر پہ ہو تو صبر کرو۔ ڈاکٹر پپو سے: منہ کھولیں پپو، تیری بیٹی کا ساتھ والے علی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ ڈاکٹر: بس منہ بند کر لیں، آپ کو کینسر ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ بندے کو صحیح وقت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ گھڑی دیکھتا ہے۔ ایک فقیر شیخ سے: 10 روپے کا سوال ہے بابا۔ شیخ بولا: پوچھو، شاید مجھے آتا ہو۔ فقیر: دور فٹے منہ تیرا۔ ایک پارٹی میں لوگ بہت تھے اور کھانا کم تھا۔ میزبان کو شک ہوا کہ یہ سب لوگ انوائٹڈ بھی ہیں کہ نہیں، تو اس لیے اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ دلہن کی طرف سے آئے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ 20 لوگ کھڑے ہو گئے، اور پھر اس نے کہا جو لوگ دلہے کی طرف سے آئے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ اس پر بھی 25 لوگ کھڑے ہو گئے۔ میزبان ہنسا اور کہا جو لوگ کھڑے ہیں وہ سب باہر دفع ہو جائیں، کیونکہ یہ برتھ ڈے پارٹی ہے، ساڈی اماں دا ولیمہ نہیں۔ میں پیار لکھتا رہا وہ پیاز پڑتی رہی، میں پیار لکھتا رہا وہ پیاز پڑتی رہی، ایک نقطے نے میری محبت کا سالن بنا دیا۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ میں نے گدھوں پر ریسرچ کی ہے اور پتا چلا کہ ایک گدھا اپنی گدھی کے سوا کسی دوسری گدھی کو نہیں دیکھتا۔ شوہر بولا: ارے پاگل، اسی لیے تو اسے گدھا کہتے ہیں۔ پاکستان میں ریموٹ بیٹری سے 2 مہینے چلتا ہے اور تھپڑ سے 5 مہینے چلتا ہے۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست نے مسکرا کر کہا: ارے پاگل، ایک دوست ہی تو ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور جہاں مطلب ہو وہاں پر دوست نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ فساد کی جڑ نہیں بلکہ مکمل درخت ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، جتنی نصیحتیں ہم نے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹا پر پڑھی ہیں، اتنی باپ دادا سے بھی نہیں سنی۔ ایک قیمتی مشورہ دوں آپ کو: سونے سے پہلے اپنے میسیجز اور چیٹ ڈیلیٹ کر کے سویا کرو، کہیں مرور گئے تو لوگ یہ نہ بولیں ایسا لگتا تو نہیں تھا۔ لاکھوں تانوں اور گھورتی نگاہوں کے حصار میں موبائل استعمال کرنا بھی ایک ٹیلنٹ ہے۔ پاکستانیوں کی اکثریت اپنا غصہ دروازے پر نکالتی ہے، اسے زور سے پٹک دیتی ہے، اور بیچارہ دروازہ سوچتا رہ جاتا ہے میں کی کتا سی۔ اس نے کہا اپنا نمبر دے دو، میں نے بھی کہہ دیا 500 روپے دے اور پوری سیم ہی لے جا۔ قدر کرو ان دوستوں کی جو تم سے 24 گھنٹے ذلیل ہونے کے باوجود بھی ناراض نہیں ہوتے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ شادی شدہ حضرات اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے دل کی سنیں، پھر اپنے دماغ کی، اور اس کے بعد بھی وہی کریں جو آپ کی بیوی آپ کو کہتی ہے۔ ایک فیصلہ آبادی پودے لگا رہا تھا، میں نے اس سے جا کے پوچھا بھائی یہ پودے نرسری سے لیے ہیں؟ کہتا نہیں، پریپ چوں۔ ایک آدمی نے نیا فون لیا اور اس کی جیب میں رکھ کر جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا اور کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ آدمی بولا اللہ کرے ہڈی ہو۔ سرائکی اتنی میٹھی زبان ہے کہ میرے ملازم نے بھی مجھے پاگل کہنا ہو تو بولتا ہے سائیں تساں بھی بادشاہ بندے ہو۔ کسی بیمار کی عیادت کرتے ہوئے امریکن بولتا ہے گیٹ ویل سون، برطانوی بولتا ہے تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، اور پاکستانی ہمارے وہ کہتے ہیں ہمارے محلے میں بھی ایک بندہ اسی بیماری سے مرا تھا۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ اگر کسی کے دل میں بسنا ہو تو چارپائی گھر سے لے کر جانی چاہیے یا وہاں پہلے سے موجود ہوتی ہے؟ اگر آپ کے دانت میں کیڑا لگ جائے تو 2 ہفتے تک کچھ بھی نہ کھائیں اور نہ ہی پیئیں، کیڑا اندر ہی بھوکا مر جائے گا۔ زبیدہ آپا کا جان لیوا ٹوٹکا۔ ڈاکٹر آپ کے گردے فیل ہو گئے ہیں،
سردار جی بولے ڈاکٹر صاحب کتنے نمبرات ہو؟ پرائیویٹ اسکولوں کا بس نہیں چلتا ورنہ سیدھا سیدھا جائیداد میں سے حصہ مانگ لیں۔ پاکستانی مائیں بھی عجیب ہیں، ایک بچہ اگر کھانا کم کھا رہا ہو تو بھی پریشان کہ کچھ نہیں کھاتا، اور اگر دوسرا زیادہ کھاتا ہے تو پھر بھی پریشان، اس کے پیٹ میں شاید کیڑے پڑ گئے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے، آپ مجھے رانی کیوں کہتے ہیں؟ شوہر بولا کیونکہ نوکرانی کہنا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ بیوی بولی اور آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو جان کیوں کہتی ہوں؟ شوہر کیوں؟ بیوی کیونکہ جانور کہنا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کر خودکشی کا جواز اور کیا ہو سکتا ہے کہ دوسری عورت نے بھی اس کے رنگ اور ڈیزائن کے کپڑے پہنے ہوں۔ میرے لیے تو پیار 2000 کے نوٹ جیسا ہو گیا ہے، نہ کبھی بنا، نہ ہی دیکھا اور نہ ہی ملا۔ لڑکی پھنسانے کا نیا 2020 کا فارمولا، لڑکا تمہارے پاؤں بہت خوبصورت ہیں، لڑکی تو پھر میں کیا کروں؟ لڑکا کیا یہ خوبصورت پاؤں میرے بچوں کی جنت بن سکتے ہیں؟ لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کا نام اپنے موبائل میں کچھ یوں سیو کرتی ہیں، نمبر 1 جانو، نمبر 2 جان، نمبر 3 مائی لو، نمبر 4 شونا، نمبر 5 سویٹ ہارٹ۔ اور لڑکے اپنی گرل فرینڈ کا نام اس طرح سیو کرتے ہیں، نمبر 1 حاجی صداقت، نمبر 2 نورا پان والا، نمبر 3 غفورہ مستری، نمبر 4 پیر محمد رضا شاہ، نمبر 5 عباسو موچی، نمبر 6 مانا ٹیراں والا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ موت کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حادثاتی موت، اور ایک ہوتی ہے قدرتی موت، اور ایک ہوتی ہے وہ موت جو پڑھائی کے وقت انسان کو پڑتی ہے۔ دنیا میں شوہروں کی 2 اقسام پائی جاتی ہیں، ایک وہ جو بیگم کو ہر جگہ گھمانے کے لیے لے کر جاتی ہیں، دل کھول کر شاپنگ کراتے ہیں اور لانگ ڈرائیونگ پر لے کر جاتے ہیں، سالگرہ یاد رکھتے ہیں اور بنا کہے گفٹ بھی دیتے ہیں، اور دوسرے جو سب عورتوں کے پاس ہیں۔ پھر سے وہی موسم آ گیا ہے، ایک ٹانگ بستر کے اندر اور دوسری باہر۔ پہلے زندگی میں تھوڑی سی بوریت تھی، اب بوریت میں تھوڑی سی زندگی ہے۔ یورپ میں گھر ایڈریس بتانے کا طریقہ، اسٹریٹ نمبر 4th ایوینیو، ہاؤس 126 بی لندن۔ پاکستان میں گھر کا ایڈریس بتانے کا طریقہ، اڈے تے لے کے چنچی لے لویں تے اونوں 20 روپے تو ود نہ دیں، اونوں کہیں کچی مسیت والی گلی وچ لا دے، سامنے موبی لنک دا کھمبا آئے گا، اتوں سجے ہاتھ ہو لیں، 3 گلیاں چھڈ کے کھبے ہاتھ تے نیلے رنگ دا گیٹ آئے گا اور سامنے حاجی پکوڑیاں والا ہوئے گا، اتوں لنگ کے اچھی نیوی جگہ آئے گی، اتنے پہنچ کے مینوں مس کال دیں، میں موٹر سائیکل لے کے آ جاؤں گا۔ کل رات کی پارٹی میں ایک سمارٹ بھائی صاحب نے پہلے دال چاول کھائے، پھر بادام کا حلوہ کھایا اور پھر سے دال چاول کھائے۔ میں نے پوچھا بھائی صاحب ایسا کیوں؟ بھائی صاحب بولے موسم خراب چل رہا ہے، اگر الٹی ہوئی تو دال چاول باہر آئیں گے، دست لگے تو بھی دال چاول، بادام کا حلوہ بیچ میں ایک دم فٹ۔ پاکستان دنیا میں ایک واحد ملک ہے جہاں شام کو مغرب کے بعد پرفیوم لگاؤ تو جن چمڑ جاتا ہے۔ شادی کے بعد بیوی کیسے بدلتی ہے، لیجئے سنیے۔ 1 سال بعد میں نے کہا جی کھانا لگا دوں، آپ نے کافی دیر سے کچھ نہیں کھایا۔ 2 سال بعد جی کھانا لگا دوں۔ 3 سال بعد کھانا بن چکا ہے، جب کھانا ہو تو بتا دینا۔ 4 سال بعد کھانا بنا کر رکھ دیا ہے، میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں، جب بھوک لگے کھانا نکال کر کھا لینا۔ 5 سال بعد میں کہہ رہی ہوں آج مجھ سے کھانا نہیں بنے گا، ہوٹل سے لے آؤ۔ 6 سال بعد جب دیکھو کھانا کھانا کھانا، ابھی صبح ہی تو کھایا تھا۔ 7 سال بعد میں کتنی دیر سے پوچھ رہی ہوں کھانا تیار ہوا یا نہیں۔ میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا بابا اتنا تیار ہو گئے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے آگے سے ہنس کے جواب دیا
ہیں چھت پہ۔ ایک دن ضرور آئے گا کیونکہ 2 دن ایک ساتھ نہیں آتے، سوچا آپ لوگوں کو بتا دوں۔ لو جناب، پاکستان نے چائنا سے آنے والی بیماری کا نسخہ نکال لیا ہے۔ اس کلینک کا نام ہے شان کلینک، جہاں 1000 روپے میں بھاپ لے کر آپ اس بیماری کو بھگا سکتے ہیں۔ جیسے ہی یہ اشتہار مشہور ہوا کہ پاکستانی پولیس نے شان کلینک والے کی بڑی شان سے دھلائی کی۔